بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد. عزیز طلب، آج کتاب الہدایہ جو ثالث کا سبق نمبر 95 ہے، اور اس سبق میں ہم انشاءاللہ دو اجناس سے بحث کریں گے. جنس نمبر 1 بیع الواحد بالاثنین من الاسمان الاصطلاحیتی، اور جنس نمبر 2 فوات المماثلۃ فی الاموال الربویۃ بصنعۃ. اور کتاب کی عبارت ویجوز بیع الفلس بالفلسین سے لے کر والعلکۃ بالمسوسۃ تک ہوگی. آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف. تو اصل نمبر 1 تصرف العاقل البالغ یحمل علی الصلاح والسداد مہما امکن، کہ جہاں تک ممکن ہو عاقل اور بالغ کے تصرف کو درستگی پر محمول کیا جائے گا. اصل نمبر 2 الاصطلاح ینقض الاصطلاح، کہ ایک اصطلاح دوسری اصطلاح کو توڑ دیتی ہے. اصل نمبر 3 فوات المماثلۃ فی الاموال الربویۃ بصنع العباد یمنع الجواز، وفواتها بالفروق الخلقیۃ او بآفۃ سماویۃ لا یمنع الجواز، کہ اموال ربویہ میں عواد کی صنع سے اگر مماثلت فوت ہوئی ہے تو یہ جواز کے لیے مانع ہے، اور اگر قدرتی فروق یا آفت سماویہ کی وجہ سے فوت ہوئی ہے تو یہ جواز سے مانع نہیں ہے. آتے ہیں سبق کے متعلق فصول کی طرف. تو جنس ہے فوات المماثلۃ فی الاموال الربویۃ بصنعۃ. تو اس جنس کو ہم نے کل 6 فصول میں تقسیم کیا ہے. فصل نمبر 1 بیع الحنطۃ بالدقیق، کہ آٹے کے عوض گندم کی بیع کرنا تو یہ ناجائز ہے کیونکہ تسویہ ممکن نہیں ہے. فصل نمبر 2 بیع الحنطۃ المقلیۃ بغیر المقلیہ، کہ بنی ہوئی گندم کو غیر بنی ہوئی گندم کے عوض فروخت کرنا تو یہاں پر بھی چونکہ تسویہ ممکن نہیں ہے اس لیے جائز نہیں ہے. فصل نمبر 3 بیع الحنطۃ بالسویق، کہ گندم کی بیع ستو کے عوض کرنا تو یہ بھی جائز نہیں ہے. فصل نمبر 4 بیع الدقیق بالسویق، کہ آٹے کو ستو کے عوض فروخت کرنا تو اس میں اختلاف ہے اور اس پر انشاءاللہ عبارت میں بات کریں گے. اور فصل نمبر 5 بیع الدقیق بالدقیق، آٹے کو آٹے کے عوض فروخت کرنا تو احناف کے ہاں جائز ہے بشرط کے برابری ہوئی ہو. اور فصل نمبر 6 بیع العلکۃ بالمسوسۃ، صحیح سالم گندم کو کیڑا زدہ گندم کے عوض فروخت کرنا تو یہ جائز ہے. آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف. قال ويجوز بيع الفلس بالفلسين بأعيانهما عند أبي حنيفة أو أبي يوسف رحمه الله تعالى، وقال محمد رحمه الله تعالى لا يجوز لأن الثمانية ثبتت باصطلاح الكل فلا تبطل باصطلاحهما، وإذا بقيت أثمانا لا تتعين فصار كما إذا كان بغير أعيانهما وكبيع الدرهم بالدرهمين، ولهما أن الثمانية في حقهما تثبت باصطلاحهما إذ لا ولاية للغير عليهما فتبطل باصطلاحهما، وإذا بطلت الثمانية تتعين بالتعيين ولا يعود وزنيا لبقاء الاصطلاح على العد، إذ في نقضه في حق العد فساد العقد فصار كالجوزة بالجوزتين بخلاف النقود لأنها للثمانية خلقة، وبخلاف ما إذا كان بغير أعيانهما لأنه بيع الكال بالكال وقد نهى صلى الله عليه وسلم عنه، وبخلاف ما إذا كان أحدهما بغير عينه لأن الجنس بانفراده يحرم النساء. اور جائز ہے ایک متعین فلس کی بیع دو متعین فلوس کے عوض امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جائز نہیں ہے اس لیے کہ ثمانیت کل کی اصطلاح سے ثابت ہوئی ہے، لہٰذا ان دونوں کی اصطلاح سے باطل نہیں ہوگی. اور جب یہ ثمن باقی رہیں تو متعین نہیں ہوں گے، بس یہ ایسا ہوئے جیسا کہ جب دونوں غیر معین ہو یا ایک درہم کو 2 درہموں کے عوض فروخت کرنے کی طرح ہوئے. اور شیخین کی دلیل یہ ہے کہ ثمانیت ان دونوں کے حق میں ان کی اصطلاح سے متعین ہوئی ہے کیونکہ ان پر کسی غیر کو ولایت حاصل نہیں ہے، پس ان دونوں کی اصطلاح سے ثمانیت بھی باطل ہو جائے گی. اور جب ثمانیت باطل ہوئی تو متعین کرنے سے متعین ہوں گے،
اور یہ واپس وزنی بننے کی طرف عود نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے عددی ہونے پر اصطلاح برقرار ہے، اس لیے کہ عددی ہونے کے حق میں اصطلاح توڑنے میں عقد کا فساد ہے، پس یہ ایک اخروٹ کو 2 اخروٹوں کے عوض فروخت کرنے کی طرح ہوئے، برخلاف نقود کے کہ وہ خلقتاً ثمنیت کے لیے ہے، اور برخلاف اس کے کہ جب غیر معین ہو، کیونکہ دین کے عوض دین کی بے ہے، اور اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور برخلاف اس کے کہ جب ان دونوں میں سے ایک غیر معین ہو، اس لیے کہ الگ جنس نسا کو حرام کرتی ہے۔ وَيَجُوزُ بَيْعُ الْفَلْسِ بِالْفَلْسَيْنِ بِأَعْيَانِهِمَا، اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک فلس کو 2 فلوس کے عوض فروخت کرنا بشرط کہ دونوں متعین ہو، یعنی اطراف فلس بھی متعین ہے اور فلسین بھی متعین ہے، تو یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ تو یہ مسئلہ مختلفی ہے شیخین اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے مابین۔ شیخین کے ہاں یہ معاملہ جائز، جبکہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ ناجائز ہے۔ بِأَعْيَانِهِمَا کی قید سے 2 صورتوں سے احتراز ہے۔ پہلی صورت یہ کہ جب دونوں بدلین یہ غیر معین ہو، کیونکہ یہ صورت بالاتفاق ناجائز ہے کہ اس صورت میں بیع الکالی بالکالی کا لزوم ہے، اور اگر ایک بدل متعین ہے اور دوسرا بدل غیر متعین ہے تو یہ صورت بھی ناجائز ہے، کیونکہ اس صورت میں نسا کا لزوم ہے جو کہ ناجائز ہے۔ لأن الثمانیة ثبتت باصطلاح الکل، یہاں سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ذکر فرما رہے ہیں کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں چونکہ معاملہ ناجائز ہے تو عدم جواز کی دلیل وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ فلوس میں ثمانیت جو ہے یہ کل الناس کی اصطلاح سے ثابت ہوئی ہے، لہٰذا صرف ان 2 کی اصطلاح کی وجہ سے، ان 2 کے اتفاق کی وجہ سے فلوس میں ثمانیت باطل نہیں ہوگی، کیونکہ ان 2 کو دوسرے لوگوں پر ولایت حاصل نہیں ہے، لہٰذا یہ اسمان باقی رہیں، صفت ثمن پر برقرار رہیں، اور یہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ اسمان متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے، لہٰذا یہ ایسے ہوئے جیسا کہ جب بدلین دونوں غیر معین ہو، یعنی جیسے کہ پہلے بیان کیا کہ جب بدلین دونوں غیر معین ہو تو بالاتفاق وہ معاملہ ناجائز ہے، تو جیسے وہ ناجائز ہے ایسے ہی یہ بھی ناجائز ہے، کیونکہ یہاں پر بھی ثمن ہے اور وہاں پر بھی ثمن ہے، اور یہاں پر بھی تعین نہیں ہے اور وہاں پر بھی تعین نہیں ہے۔ وَكَبَيْعِ الدِّرْهَمِ بِدِرْهَمَيْنِ، اور جیسے ایک درہم 2 درہموں کے عوض فروخت کرنا ناجائز ہے اور ربا ہے، تو ایسی ایک فلس کو 2 فلوس کے عوض فروخت کرنا ناجائز اور ربا ہے۔ وَلَهُمَا، اور شیخین کی دلیل یہ ہے کہ ان دونوں کے حق میں فلوس میں ثمانیت جو ثابت ہوئی ہے ان دونوں کے اتفاق سے ہوئی ہے، غیر کے اتفاق سے نہیں، کیونکہ غیر کو ان دونوں پر کوئی ولایت حاصل نہیں ہے، تو جب ان کے اتفاق سے ثمانیت ثابت ہوئی ہے تو انہی کے اتفاق سے ثمانیت باطل بھی ہوگی۔ وَإِذَا بَطَلَتِ الثَّمَانِيَّةُ، جب ان دونوں کے اتفاق سے ثمانیت باطل ہو گئی تو یہ فلوس سامان کی طرح ہوئے جو متعین کرنے سے متعین ہوتا ہے، لہذا جیسے دوسرے سامان میں قدر کے معدوم ہونے کی صورت میں تفاضل کے ساتھ بے جائز ہے، تو یہاں پر بھی چونکہ قدر معدوم ہے کہ یہ 2 فلوس نہ تو کیلی ہے اور نہ وزنی ہے بلکہ عددی ہے، لہذا یہاں پر بھی تفاضل کے ساتھ بے جائز ہوگی۔ وَلَا يَعُودُ وَزْنِيًّا، یہاں سے صاحب ہدایہ ایک اشکال کا جواب دے رہے ہیں۔ اشکال یہ ہے کہ جب ان دونوں کے اتفاق سے فلوس میں ثمانیت باطل ہو گئی تو یہ محض پیتل کے ٹکڑے باقی رہیں، اور پیتل جو ہے یہ وزنی ہے، تو جہاں پر جنس اور وزن ہو وہاں پر تفاضل ناجائز ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی تفاضل ناجائز ہونا چاہیے، کیونکہ جنس بھی ایک ہے، ایک طرف بھی فلوس تو اس کے مقابلے میں بھی فلوس ہے، اور وزنی ہونے میں بھی دونوں کا اتحاد ہے کہ دونوں وزنی ہے، لہذا تفاضل ناجائز ہونا چاہیے۔ اس کا جواب صاحب ہدایہ نے یہ دیا ہے کہ فلوس میں 2 چیزیں ہیں، ایک اسمان کے قبیل میں سے ہونا اور دوسری بات عددی ہونا،
تو ان کا اتفاق سمنیت کے بطلان پر ہوئی، لہذا سمنیت ختم ہو جائے گی، لیکن عددی ہونا برقرار ہے کیونکہ اس کے بطلان پر ان کا کوئی اتفاق نہیں ہوا ہے۔ اذ فی نقضہ فی حق العد، عددیت کے برقرار ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اگر ہم عددیت کو باطل کر دیں تو ربا کے ثابت ہونے کی وجہ سے عقد فاسد ہو جائے گا، اور حالانکہ وہ عقد کو فاسد نہیں کرنا چاہتے بلکہ عقد کا امضاء چاہتے ہیں، تو یہ ایک اخروٹ کو دو اخروٹوں کے عوض فروخت کرنے کی مانند ہوا، یعنی جیسے کہ اخروٹ عددی ہے تو ایک اخروٹ دو اخروٹوں کے عوض فروخت کرنا جائز ہے، ایسی ہی ایک فلس کو دو فلوس کے عوض فروخت کرنا یہ جائز ہے۔ وبخلاف النقود، یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیع الفلس بالفلسین کو بیع الدرہم بدرہمین پر قیاس کیا تھا، اس کا جواب ہے کہ یہ قیاس درست نہیں ہے، کیونکہ دراہم اور دنانیر یہ اثمانی خلقیہ ہے، متعاقدین کے باطل کرنے سے بھی ان میں ثمنیت باطل نہیں ہوتی، تو جب ثمنیت باطل نہیں ہے تو تفاضل بھی جائز نہیں ہوگا، برخلاف فلس بالفلسین کے کہ وہاں پر ثمنیت باطل ہو جاتی ہے، لہذا تفاضل جائز ہوتا ہے۔ وبخلاف ما اذا كان بغیر اعیانہما، اور دوسری صورت وبخلاف ما اذا كان احدہما، ان دونوں صورتوں پر مسئلہ کی ابتداء میں بعیانہما کے تحت بات کر چکے ہیں۔ اس مختلفی مسئلہ میں مفتابہی قول امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، اور خصوصاً آج کل سود کے دروازے کو بند کرنے کے لیے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو مفتابہی قرار دینا انتہائی ضروری ہے۔ شیخین کے قول پر فتویٰ دینے میں سود کا دروازہ مکمل طور پر کھل جائے گا۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، قال ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق ولا بالسويق لأن المجانسة باقية من وجه لأنهما من أجزاء الحنطة والمعيار فيهما الكيل، لكن الكيل غير مسو بينهما وبين الحنطة لاكتنازهما فيه وتخلخل حبات الحنطة فلا يجوز وإن كان كيلا بكيل. قال ويجوز بيع الدقيق بالدقيق متساويا كيلا لتحقق الشرط، وبيع الدقيق بالسويق لا يجوز عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى متفاضلا ولا متساويا، لأنه لا يجوز بيع الدقيق بالمقلية ولا بيع السويق بالحنطة، فكذا بيع أجزائهما لقيام المجانسة من وجه، وعندهما يجوز لأنهما جنسان مختلفان لاختلاف المقصود. قلنا معظم المقصود وهو التغذي يشملهما، فلا يبالى بفوات البعض كالمقلية مع غير المقلية والعلكة بالمسوسة. اور گندم نہ تو آٹے کے عوض فروخت کرنا جائز ہے اور نہ ہی ستو کے عوض، کیونکہ مجانست من وجہ باقی ہے، اس لیے کہ یہ گندم کی اجزاء ہیں، اور پیمانہ اس میں کیل ہے، لہذا کیل ان دونوں اور گندم کے مابین برابری نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ دونوں پیمانہ میں ٹھوس بھر جاتے ہیں اور گندم کے دانوں میں خلا رہتا ہے، لہذا یہ جائز نہیں ہے اگرچہ کیل کے ساتھ ہو، اور آٹے کو آٹے کے عوض برابر سرابر کیل کے اعتبار سے فروخت کرنا جائز ہے شرط کے متحقق ہونے کی وجہ سے۔ اور آٹے کی بے ستو کے عوض امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی نزدیک نہ تو تفاضل کے ساتھ جائز ہے اور نہ ہی برابری کے ساتھ، کیونکہ آٹے کو بنے ہوئے گندم کے عوض بیچنا جائز نہیں ہے اور نہ ہی ستو گندم کے عوض بیچنا جائز ہے، بس اسی طرح ان کی اجزاء کی بے بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ من وجہ مجانست موجود ہے، اور صاحبین کے ہاں جائز ہے اس لیے کہ مقصود مختلف ہونے کی وجہ سے یہ دونوں مختلف جنس ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ سب سے بڑا مقصد وہ غذا حاصل کرنا ہے جو کہ دونوں کو شامل ہے، لہذا بعض مقصد کے فوت ہونے کی پرواہ نہیں کی جائے گی، جیسا کہ بنی ہوئی گندم غیر بنی ہوئی کے عوض فروخت کرنا یا صحیح سالم گندم کیڑا لگے ہوئے گندم کے عوض فروخت کرنا۔ قال ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق، گندم کی بے ان کے اجزاء کے عوض کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو یہ مسئلہ مختلفی ہے احناف اور مالکیہ کے مابین۔ احناف کا مذہب یہ ہے کہ گندم کی بے آٹے یا ستو کے عوض مطلقاً ناجائز ہے، یعنی چاہے تسویہ کے ساتھ ہو اور چاہے بغیر تسویہ کے ہو،
اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تسویہ کے ساتھ جائز ہے۔ دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ آٹے کے جو ذرات ہے وہ چھوٹے دانوں کی مانند ہے، کیونکہ گندم ہی کے اجزاء ہیں تو جوز اپنے کل کا غیر نہیں ہوتا، لہٰذا چھوٹے دانوں کی مانند ہے، اور جو صحیح سالم دانہ ہے وہ موٹے دانوں کے مانند ہے، لہٰذا یہ بے جائز ہے۔ لأن المجانسۃ باقیۃ، یہاں سے صاحب ہدایہ احناف کی دلیل ذکر فرما رہے ہیں کہ من وجہ مجانست باقی ہے، بئی طور کے گندم کے پسنے کی وجہ سے صرف اجزاء متفرق ہوئے ہیں، باقی وہی چیز ہے، اور من وجہ اختلاف مجانست بھی ہے کہ نام، شکل اور مقاصد میں اختلاف ہے۔ تو من وجہ مجانست کی وجہ سے تفاضل یہ ناجائز اور تسویہ کے ساتھ جائز ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ گندم اور آٹا یا ستو میں تسویہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ آٹا اور ستو برتن میں ٹھوس بھرے جاتے ہیں جبکہ گندم کے دانوں میں خلا ہوتا ہے، تو عدم امکان تسویہ کی وجہ سے یہ بے سرے سے جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ شبہۃ التفاضل ہے۔ وَيَجُوزُ بَيْعُ الدَّقِيقِ بِالدَّقِيقِ مُتَسَاوِيًا، آٹے کو آٹے کے عوض کیل کے اعتبار سے برابر سرابر فروخت کرنا جائز ہے، کیونکہ شرط مماثلت موجود ہے، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، کیونکہ من کل الوجوہ یہ مماثلت متحقق نہیں ہو سکتی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اتنی دقیق نظر سے دیکھیں گے تو بیعات کے دروازے ہی بند ہو جائیں گے، لہذا جب کیل کے اعتبار سے دونوں میں برابری ہو گئی ہے تو یہ بے جائز ہے اور اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ وَبَيْعُ الدَّقِيقِ بِالسَّوِيقِ، آٹے کو بعوض ستو کے امام صاحب کے ہاں مطلقاً فروخت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ آٹا غیر مقلی گندم کے اجزاء کا نام ہے، جبکہ ستو بھنی ہوئی گندم کے اجزاء کا نام ہے، تو جیسے آٹے کو بھنی ہوئی گندم کے عوض فروخت کرنا جائز نہیں ہے اور ستو کو غیر مقلی گندم کے عوض فروخت کرنا جائز نہیں ہے، ایسی ہی ان کے اجزاء کی بے بھی آپس میں جائز نہیں ہے، کیونکہ دونوں میں برابری ممکن نہیں ہے۔ وعندہما یجوز، اور صاحبین کا مذہب یہ ہے کہ یہ معاملہ جائز، یعنی آٹے کو ستو کے عوض فروخت کرنا جائز ہے، کیونکہ مقاصد میں اختلاف ہے، تو اختلاف مقاصد کی وجہ سے جنس مختلف ہوا، تو آٹے کو جب ستو کے عوض فروخت کریں گے تو اگر کمی بیشی ہوئی بھی تو یہ جائز، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قلنا معدم المقصود، یہاں سے صاحب ہدایہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے صاحبین کو جواب دے رہے ہیں کہ آٹے اور ستو کا بنیادی مقصد وہ غذائیت ہے اور اس میں دونوں شریک ہے، تو مقصد کے ایک ہونے کی وجہ سے من وجہ مجانست ثابت ہوئی، اور ثبوت مجانست کی وجہ سے تفاضل تو ناجائز ہے، اور تسویہ بھی اس صورت میں ممکن نہیں ہے، لہذا شبہۃ التفاضل پیدا ہوا، تو اس وجہ سے آٹے کو ستو کے عوض فروخت کرنا یہ جائز نہیں ہے، اور یہ کچھ تھوڑا بہت تفاوت جو ہے یہ قابل اعتبار نہیں ہوتا، جیسا کہ بنی ہوئی گندم اور غیر بنی ہوئی گندم یا سالم گندم، اس کے مقابلے میں کیڑا زدہ جو گندم ہے اس میں قدر تفاوت کے باوجود بھی مجانست ثابت ہے، تو جیسے وہاں پر تفاوت کے باوجود مجانست ہے ویسی ہی یہاں پر بھی مجانست ہے، لہٰذا نہ تو تفاضل کے ساتھ جائز ہے اور نہ ہی تسویہ کے ساتھ، کیونکہ تسویہ ممکن نہیں ہے۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔